بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی ولادت بسعادت کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ کے یہاں دودھ پینے کے جانے اور اسی طرح آپ کے شق صدر یعنی سینہ چاک کرنے کے متعلق پڑھیں گے۔ محترم سامعین، ہم نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حسب و نسب کے متعلق پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ آپ نبی آخر الزماں کو جو مبعوث فرمانے والے ہیں انہیں میری اولاد میں پیدا فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ گزشتہ کل کے سبق میں یہ بات پڑھی کہ کعبۃ اللہ پر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرتناک انجام تک پہنچایا اور اسے سخت سزا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اصحاب الفیل کا حملہ ہوا تھا اس سال کے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، پیر کے دن ہوئے۔ دنیا کی عمر میں یہ ایک نرالا دن ہے کہ پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار، دن و رات کے انقلاب کی اصل غرض اور حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی پیشن گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز 12 ربیع الاول کو رونق افروز عالم ہوئے۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے اور ادھر مملک فارس میں کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں اور بحیر ساوا ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی بجھی نہ تھی وہ خود بخود سرد ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ در حقیقت یہ آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ہم نے یہ بات پہلے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ کے حمل میں ہونے کے وقت ہی تھے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 571 سن عیسوی میں مکہ مکرمہ میں اور صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ابو طالب کا مقام جو بعد میں حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس آیا تھا، اس مکان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ اس تقریب میں تمام قریش مکہ کو دعوت دی اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو اپنے آبا و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمانوں میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام رکھنے کا سبب بنا۔ وہ یہ ہے کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی
جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اسے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان آ کر ان کو ہٹا دیتا ہے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے عبد المطلب کے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع یعنی پیروی کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا یہ خیال پیدا ہوا اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو نیک خواب کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، تم اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ تم اس کا نام احمد رکھنا۔ تو یہ محمد اور احمد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی نام ہیں۔ اس کے علاوہ باقی نام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ فرمایا اور احمد ایک جگہ فرمایا ہے۔ محمد کے معنی ہے کہ کسی کے اخلاق حمیدہ، اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقہ اور محاسن واقعہ کو محبت و عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو محمد کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف کمالات یہ محبت و عظمت کے ساتھ مسلمان بھی بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ غیر لوگ بھی، چاہے عیسائی ہو ہندو ہو، وہ لوگ بھی آپ کے کمالات اور اوصاف کو محبت اور عظمت سے بیان کرتے ہیں۔ اور احمد کے معنی بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ ستودہ یعنی سب سے زیادہ تعریف کے قابل۔ تو مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے نہایت صحیح اور درست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دی تھی تو وہ خبر بھی آپ نے احمد کے نام سے دی تھی کہ من بعد اسم احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی سہیبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب سہیبہ نے آپ کی ولادت بسعادت کی یعنی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت سہیبہ کو آزاد کر دیا، اور سہیبہ ہی نے آپ سے پیشتر آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہیبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ خدیجہ سے نکاح ہو جانے کے بعد سہیبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ سہیبہ کے لیے ہدیہ بھیجتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے سہیبہ اور ان کے بیٹے مسروق کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائے، تو معلوم ہوا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ سہیبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے ایک انگلی کے برابر مقدار پانی مل جاتا ہے، مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی انگلی کے اشارے سے میں نے آزاد کیا تھا تو اس قدر مجھے پانی مل جاتا ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفائے عرب کی عام عادت یہ تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہات بھیج دیتے،
جس سے بچے کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی۔ وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، اس لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں دودھ پیتے بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں اور بنی سعد کے یعنی طائف کا ایک قبیلہ بنی سعد کے عورتیں شیرخوار بچے کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور میرا ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر دبلی گدھی تھی اور ایک اونٹنی جس کا حال یہ تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اسے نہ نکلتا تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال تھا کہ تمام رات بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے، مگر جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کا کیا توقع ہے، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یتیم ہی نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور یہ مبارک بچہ ہی ہے کہ جس کے ہاتھوں قیصر و کسریٰ کے خزانے کی کنجیاں رکھی جانے والی ہے۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان کے بے شمار خزائن ہے، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے۔ اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہ ہم گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے دودھ پیتے بچے لے لیے، صرف حضرت حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق گزرا اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا قوی خیال آیا اور شدید داعیہ اور تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم بچے کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے آؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ اگر تو ایسا کریں گی تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق تعالی اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر و بلائی کا نام ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ حلیمہ اس امید پر آپ کو لے آئی۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی، حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کو گود میں لینا تھا کہ جو پستان بالکل خشک تھے، سوکھے ہوئے تھے، وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضاعی بھائی بھی سیر ہو گیا، اور اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ تن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے کہا، اے حلیمہ، خود سمجھ لے کہ تو نے خدا کی قسم بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ حلیمہ نے کہا، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلے کے روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا، اب وہ برق رفتار اور کسی طرح تھامے نہیں تھمتی۔ اس وقت وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی تھی، ایک نبی کی سواری بنی ہوئی تھی۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اس طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا
کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسرے کی بکریاں بھوکی واپس آتی، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی، اللہ تعالی ہم کو اس طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اس کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئی تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کرے، مگر آپ کے وجود باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ اس در یتیم کو چند روز میرے پاس ہی چھوڑو۔ ان دنوں میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئی اور چند مہینوں گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما دوسرے سب بچوں سے زیادہ اچھا تھا کہ 2 ہی سال میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو حضرت آمنہ کے پاس سے آپ کو ہم اپنے پاس لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں چوپاؤں میں پھر رہے تھے، عبداللہ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر بدلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں کچھ ڈھونڈ کر نکالا، مجھے معلوم نہیں کہ کیا تھا۔ ہم آپ کو گھر لے آئے، اس کے بعد ہم آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا، اے آل عرب دوڑو، جو بلا عنقریب تم پر پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس لڑکے کے ساتھ قتل کر دو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تم کو دعوت دے گا جو تم نے ابھی تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ سعدیہ یہ سن کر جھنجلا اٹھی اور آپ کو اس بدبخت کے پاس سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ کو گھر لے آ گئی، لیکن اس دوسرے واقعے نے آپ کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کے والدہ ماجدہ کے سپرد کر دے، کیونکہ وہ آپ کا کما حق ہو تحفظ یعنی برابر حفاظت نہ کر سکیں گی۔ یہ ان کو خدشہ ہوا۔ جب حلیمہ آپ کو مکہ مکرمہ آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کی اس قدر جلد واپس لانے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کرنا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، پھر ایام حمل اور
ولادت کے وقت کے حیرت انگیز واقعات حضرت حلیمہ کو حضرت آمینہ نے سنائے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور اس میں کچھ نکالا، تو اس بات کو شق صدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شق صدر کہتے ہیں۔ شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی بار بچپن میں پیش آیا جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ کا پیٹ شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا۔ اس کے بعد قلب کو یعنی دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ دوسری مرتبہ یہ شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ 10 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اور شق صدر کا تیسرا واقعہ بعثت کے وقت یعنی جب آپ کو نبوت ملی ہے اس وقت پیش آیا۔ اور چوتھی بار واقعہ معراج کے وقت پیش آیا۔ شق صدر کی حکمتیں اور اسرار یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمان قیام میں قلب چاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا، وہ حقیقت میں گناہ و معصیت کا مادہ تھا جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس طرح دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے۔ اور برف سے اس لیے دھویا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، تو اس لیے گناہوں کے مزاج کو بجھانے کے لیے، گرماہٹ کو ختم کرنے کے لیے برف کا استعمال کر دیا گیا کہ حرارت اشیاء کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں جو سینہ چاک کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ لہو و لعب سے یعنی خیل و کود کے مادے سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ لہو و لعب یعنی خیل و کود خدا کی یاد سے غافل بنا دیتے ہیں۔ اور تیسری بار بعثت کے وقت جو قلب مبارک چاک کیا گیا یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے جو قلب مبارک چاک کیا گیا وہ اس لیے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہیہ کا تحمل کر سکے۔ اور چوتھی بار معراج کے وقت اس لیے سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدہ اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور اس کے بے چوں و چگو کے کلام کا تحمل کر سکے۔ غرض کہ بابا شق صدر ہوا اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں جداگانہ حکمت ہے، اور بابا شق صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب مطہر و منور کے طہارت اور نورانیت انتہا کو پہنچ جائے۔